اللہ تعالیٰ نے انسان کے جتنے اعضاء بنائے ہیں ہر عضو کے ذمے کوئی نہ کوئی کام لگایا ہے۔ ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، زبان کا کام بولنا چکھنا، ناک کا کام سونگھنا ہے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، دماغ کا کام سوچنا ہے، پاؤں کا کام چلنا ہے۔ جس طرح باقی اعضاء کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے دل کو بھی ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ صرف اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دھرتی میں پیدا ہونے والے آخری انسان تک ہر ایک کے دل کا یہی کام ہے۔ جس طرح ہر بندے کی آنکھ دیکھتی ہے، اس کی زبان بولتی ہے، عقل سوچتی ہے، دل کا کام محبت رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی محبت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ محبت کے پھر راستے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہر نبی کی امت کے ذمہ تھا کہ وہ اپنے نبی کا عشق و محبت دل میں بٹھائیں، تو نبی کی اتباع سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم اپنے پیارے محبوب آقا مدنی سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے، رگ رگ سے، ہر خیال، ہر دھیان سے اپنے دل میں ان کو جگہ دیں، محبت دیں، تو پھر اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اور عبادت سے مقصد یہ کہ اللہ سے تعلق جوڑے۔ بہرحال دل کا کام اللہ سے محبت، جس طرح آنکھ کے ذمے کوئی کام لگا دے کہ آپ نے ادھر دیکھنا ہے، اگر وہاں نہیں دیکھے گی تو کہیں تو دیکھے گی، کیونکہ اس کا کام دیکھنا ہے۔ زبان کے ذمے لگا دیا کہ آپ نے صرف کلمہ کہنا ہے، اب کلمہ کے علاوہ اگر کوئی بولے گی، بولنا تو اس نے ہے، تو لا الہ الا اللہ چھوڑے گی تو کچھ اور بولے گی۔ تو دل اسی طرح اگر اس کو اللہ کی محبت نہ دی جائے تو محبت تو اس نے کرنی ہے، تو پھر غیر اللہ سے محبت شروع کر دے گا۔ اب اس دل کی حفاظت اور اس کا پہرا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ دل میں جو محبت داخل ہوتی ہے اس کا راستہ آنکھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمے آنکھ کی حفاظت لگائی۔ قرآن مجید میں ہے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ قل للمؤمنین، یہ کسی یہودی، نصرانی، ہندو کو خطاب نہیں، ان کو نہیں کہنا، ایمان والوں کو غیرت دلائی، جن کے دل میں ایمان ہے غیرت کریں، یہ خاص حکم ان کے لیے ہے۔ یغضوا من ابصارہم، اپنے آنکھوں کو جھکا کے رکھیں۔
اور عورتوں کے لیے الگ حکم ہے، قل للمؤمنات، جو ایمان کا دعویٰ رکھنے والی ہیں، اللہ پر، قیامت کے دن پر، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ایمان رکھنے کی دعوے دار ہیں، ان کو کہہ دو یغضضن من ابصارہن، اپنے آنکھوں کو جھکا کے رکھیں۔ یہ آنکھ کی حفاظت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں یہ بات فرمائی، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو بھی دیکھتا ہے۔ ان دونوں باتوں میں جوڑ ہے۔ جیسے ہی آنکھ خیانت کرے گی فوراً دل خراب ہو جائے گا، جب تک آنکھ کی حفاظت رہے گی دل محفوظ رہے گا۔ آنکھ اگر خیانت کرے تو اس کو کہتے ہیں بد نظری، اور آنکھ صحیح دیکھے تو اس کو کہتے ہیں حسن نظر، اچھا دیکھنا۔ بیدار ہو کے بیٹھے۔ ادھر آ جائیں۔ توجہ فرمائیں گے، درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں، بد نظری یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھ لیا، مرد نے غیر محرم کو دیکھ لیا یا خوب روح کو دیکھ لیا، اور عورت کی بد نظری یہ ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھ لیا۔ بد نظری صرف اس میں محدود نہیں ہے، یہ بھی بد نظری ہے اور حرام ہے، اس کے نتائج بہت برے ہیں۔ اصل بد نظری یہ ہے کہ ہر وہ نظر جو اللہ سے دور کر دے وہ بد نظری ہے، اور ہر وہ نظر جو اللہ کے قریب کر دے، جس سے اللہ خوش ہو جائے، وہ حسن نظر ہے۔ اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ یہ آنکھ درست ہے تو یوں سمجھے سارے اعضاء درست ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام لکھا ام الامراض، وہ بدنگاہی کے بارے میں۔ انہوں نے اس بات کو بالکل واضح طور پر سمجھایا کہ جتنے بھی روحانی بیماریاں ہیں انسان میں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت ہے، یہ ساری کی ساری یہ نظر سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آنکھ کو بنیاد قرار دیا۔ اب دل جب خراب ہوتا ہے تو اس کا خراب ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ کسی مرد کو کسی غیر عورت کی محبت اس کے دل میں آ جائے، یا عورت کے دل میں غیر محرم مرد کی محبت آ جائے۔ دل کی خرابی یا نظروں کی خرابی صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ میں نے تعریف کر دی، بد نظری ہر وہ نظر جو اللہ سے دور کر دے۔ تو اس میں جتنے فسادات دنیا میں پائے جاتے ہیں، غور کیا جائے تو اس کی بنیاد یہی نظر ہی ہوگی۔ حسد پیدا ہوا، کسی کی عزت، کسی کو باعزت دیکھ کر اس کو اچھے کپڑوں میں دیکھا، اچھی سواری پر دیکھا،
اچھے مکان میں دیکھا وہیں سے حسد پیدا ہو گیا، کسی کی اچھی عزت ہوتی دیکھی تو دل میں کینہ پیدا ہو گیا۔ بنیاد یہ نظر ہے۔ اسی طرح لالچ پیدا ہوا، اس کی بنیاد نظر ہے۔ کسی کو کچھ کھاتے دیکھا، اس کو درست کریں بھائی، یہ ہوا سب کی توجہ ادھر ادھر ہو رہی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں رقم دیکھی تو کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ میرے ہاتھ میں آ جائے، اگر اس کے پاس آ گئی تو مزید مزید مزید، یہ جو لالچ ہے اس کی بنیاد بھی نظر ہے، دشمنی اس کی بنیاد بھی نظر ہے۔ تو جتنے بھی فسادات ہیں بنیاد اس کی نظر، یہاں سے ابتدا ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا پر کنٹرول رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی مال جمع کرنے کا نشئی بن گیا، اس کے پاس جتنا بھی آ رہا ہے حل من مزید، اندر سے آواز اٹھتی ہے بھی اور آنا چاہیے تو بہت کم ہے، تو اس کی بنیاد بھی نظر ہے۔ اور مرتبے کا اور عہدے کا جو چسکا ہے اس کی بنیاد بھی نظر ہے۔ کسی کو دیکھا پروٹوکول میں تو بس وہاں سے چسکا پڑ گیا، تھوڑا سا پروٹوکول مل گیا تو چسکا بڑھ گیا۔ تو جس طرف بھی ہم غور کریں نتیجہ یہاں آ کر ختم ہوتا ہے کہ اس کی نظر خراب ہوئی تو یہ اس طرف چلا گیا۔ البتہ عمر کے اعتبار سے اس کے مراتب ہیں۔ 13 14 15 سال کی عمر میں یہ جو نظر ہے یہ خوبصورتیوں پر جاتی ہے، یہاں سے ایمان خراب ہوتا ہے۔ پھر جب انسان پر تھوڑا ذمہ داری کا بوجھ آ گیا، گھر بار والا ہو گیا، ذمہ داریاں آ گئیں، تو اس کے بعد پھر اپنے مرتبے کو بلند کرنے کا کو فکر، یعنی کسی کو باعزت دیکھا، کسی کا اچھا مکان، اچھی کوٹھی، اچھے پیسے، تو اس کی لالچ پڑ گئی، یعنی عہدے کا چسکا پڑ گیا۔ اور جب عمر ڈھلنے لگتی ہے پھر اس کے بعد زیادہ مال اور لمبی عمر، مال اور بڑھے اور عمر اور بڑھے، یعنی تکاثر کا مرض لگ جاتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں کیسے انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ 4 حالتیں انسان کی ہیں، بچپنا ہے، پھر جوانی ہے، پھر پکی عمر ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں چیزیں بیان کی کہ زندگی دنیا کی کیا ہے، لعب ولہو، کھیل کود ہے، وزینۃ، یہ 13 14 سال کے بعد زینت کی طرف توجہ، اور جب بوجھ آ گیا وتفاخر بینکم، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، اور جب بوڑھا ہو گیا وتکاثر فی الاموال والاولاد، پھر مال کو بڑھانے کا فکر پیدا ہو گیا۔ ان سارے امراض کی بنیاد یہ نظر ہے، اس لیے نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی گھر سے نکلتا ہے، وہ غیر محرم کو دیکھتا ہے اور خوب رو تکتا ہے، یہ بھی حرام کام کر رہا ہے۔ کسی کے مال پر
للچائی نظر دیکھتا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، اور اگر کسی کی عزت دیکھ کر اندر وہ جل رہا ہے، حسد اور کینہ پیدا ہو رہا ہے، یہ بھی حرام کام کر کے آیا۔ جب واپسی آتا ہے تو بہت سارے گناہوں کا گٹھڑ لے کر آتا ہے، کیونکہ یہ نوجوانوں کی مجلس ہے، زیادہ تر نوجوان ہیں، اس لیے میں اس پہلو کو مزید کھولنا چاہتا ہوں۔ اگر انسان کی یہ نظر کسی غیر محرم پر پڑ جاتی ہے تو اتنا نہیں ہے کہ دیکھا اس کے بعد ختم۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے زہریلا تیر ہے، زہریلا تیر، سہم مسموم، زہریلا تیر ہے۔ اور علماء اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اب یہ تشبیہ دی ہے اس کو زہریلے تیر کے ساتھ۔ تیر ویسے لگ جائے نا، خون نکل آئے، زخمی ہو گیا تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس تیر کے کنارے پر ایک ذرہ بھی زہر کا لگا ہوا، یہ تھوڑا سا کنارہ بھی انسان کو لگ جائے تو اس کی موت کا سبب بنتا ہے، یہ زہر پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ نظر غیر محرم پر ڈال دی تو بس یہ جو آنکھ ہے یہ کیمرہ ہے، یہ تصویر لیتا ہے، دماغ کو دیتا ہے، اور دماغ سے یہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ اگر اس کو بار بار سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے تو آہستہ آہستہ یہ پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی یہ دل پر اتر جاتا ہے۔ جب دل پر اترتا ہے پھر دل میں ایمان نہیں رہتا، ایمان نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس کو جس طرح یہ تیر جسم کے تھوڑے سے حصے پر لگے تو اس کی موت کا سبب بنتا ہے، یہ جو بد نظری ہے یہ انسان کے ایمان کی موت کا سبب بنتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اور ہم بہت سارے مغالطوں میں بھی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر محرم عورت آ رہی ہے تو اس کو دیکھ لیا، یہ تو ہے بد نظری۔ پہلے تو اسی مرض میں مبتلا ہے، اگر اس مرض سے بچے ہوئے ہیں تو شیطان کیونکہ ظالم ہے تو وہ دوسری چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مثلا عورتوں کی تصویریں ٹیلی ویژن میں، موبائل میں، یا کہیں سائن بورڈ پر۔ مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا، فرمایا کہ جتنا غیر محرم کو براہ راست آنکھ سے دیکھنا گناہ ہے اور نقصان دہ ایمان کے لیے، سامنے عورت نہ ہو، اس کے علاوہ عورت کی تصویر چاہے موبائل میں ہو، ٹیلی ویژن میں ہو یا سائن بورڈ پر ہو، اس کو دیکھنا اس سے بھی زیادہ زہر رکھتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی اگر براہ راست کسی غیر محرم کو دیکھے تو ہزار اس کو ٹوکنے والے، اور یہ بھی ان سے ڈر ڈر کے دیکھتا ہے، بھئی مسلمان ہے کوئی مجھے ٹوک نہ دے، بھی کیا دیکھ رہا ہے، تو اس کے روکنے کے اسباب پائے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر اس نے موبائل میں یا لگی تصویر کو دیکھا، کیونکہ اس کو ٹوکنے والے کم ہیں لہذا شیطان زیادہ زور لگاتا ہے اس راستے سے انسان کا ایمان خراب کر دے۔ جس طرح کسی عورت کو، غیر محرم کو، یا عورت کے لیے مرد کو براہ راست دیکھنا حرام ہے، اسی طرح موبائل میں اور سائن بورڈوں پر دیکھنا بھی اسی طرح حرام ہے۔ ہاں اچانک نظر پڑ جائے اور اس کے ساتھ ارادہ شامل نہ ہوا ہو دیکھنے کا، اس سے پہلے نظر جھکا لی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
بلکہ اسی حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے، اسی حدیث کے اگلے حصے میں، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف سے نظر کو جھکا لیا تو اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کا ایسا مٹھاس پیدا فرماتے ہیں جس کو وہ نماز میں چکھتا رہتا ہے۔ دل پاک رہا، کتنا سکون آ جاتا ہے عبادات میں۔ اور اہل اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ دل سے عبادت کی لذت ختم ہو جانے کا واحد سبب انسان کی نظر ہے۔ تلاوت کر رہا ہے دل نہیں لگ رہا، نماز پڑھتا ہے دل نہیں لگتا، ذکر کے لیے بیٹھتا ہے درود شریف پڑھتا ہے دل نہیں لگتا، ذکر کے لیے بیٹھتا ہے دل نہیں لگتا، اچھی مجلس میں بیٹھنے کے لیے دل نہیں لگتا، دل چاہتا نہیں ہے، ہمت نہیں بڑھتی، تو اس کی نظر کی خرابی کی وجہ سے یہ نتیجہ نکلا ہوا ہے۔ تو اس کو سچی توبہ کر کے اپنی نظر کو درست کرنا ہوگا۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان کا ایمان چلا جائے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب ام الامراض میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ بغداد کے ایک بہت بڑے عالم، محدث، فقیہ اور اللہ والے شیخ طریقت جن کا نام تھا شیخ عبداللہ اندلسی، اندلس کے رہنے والے تھے، شید خانقاہ ان کی بغداد میں تھی۔ ان کے تقریباً 12,000 سے زیادہ علماء، محدثین اور اہل دل لوگ ان کے ساتھ وابستہ تھے، 12,000 سے زیادہ۔ یہ جو ہم نام سنتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ یہ واقعہ جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اپنی کتاب میں، یہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ علماء کے ساتھ، محدثین اور اولیاء کی جماعت کے ساتھ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، جا رہے تھے ایک علاقے میں، سفر کر رہے تھے پیدل۔ نماز کا وقت ہوا، نماز کا وقت تنگ ہونے لگا، ایک بستی سے گزرے جو عیسائیوں کی بستی تھی، نصارہ رہتے تھے اس میں۔ بستی سے معلوم کیا تو اتنے لشکر کے لیے پانی بستی میں میسر نہ تھا۔ علاقہ ایسا تھا جس میں پانی سطح زمین سے بہت نیچے تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اس بستی سے بحر کنواں ہے، وہاں پانی مل جائے گا۔ تو یہ لشکر جب وہاں پہنچا تو وہاں اس بستی کے لوگوں کی عورتیں اس کنویں سے پانی بھر رہی تھیں یا کپڑے دھو رہی تھیں، اپنی ضروریات کے لیے پانی استعمال کر رہی تھیں۔ تو یہ شیخ عبداللہ جو ہزاروں لوگوں کے شیخ اور مربی تھے، محدث تھے، اللہ والے تھے، ان کی نظر جب ایک خوبصورت عورت پر پڑی، لڑکی پر پڑی، تو وہیں سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ ایک دن گزر گیا، نہ بولتے ہیں نہ وہاں سے اٹھتے ہیں۔ اب ہزاروں کا مجمع پریشان، بھئی ہمارے بزرگ شیخ، رہنما، رہبر، مرشد بیٹھ گئے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے۔ رات گزر گئی، اگلا دن، پھر رات، اگلا دن، 3 دن گزر گئے۔ تو حضرت شبلی فرماتے ہیں میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کے شیخ سے درخواست کی کہ آپ کیوں پریشان ہیں 3 دن سے؟ آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگ پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے پھر بات کھولی، کہنے لگے میں کب تک چھپاؤں گا، میری نظر نے خطا کی، خیانت کی، میری نظر ایک لڑکی پر جم گئی، بس اس کی تصویر میرے دماغ کے ذریعے سے دل پر اتر گئی، جس کی وجہ سے اب میرے دل میں میرا ایمان نہیں رہا۔
ولایت کا لباس سلب ہو گیا ہے اور علم روٹھ گیا ہے اور میرا دل سیاہ ہو گیا، نور چلا گیا۔ جب یہ بات کی انہوں نے تو سارے علماء پریشان، محدثین، اولیاء پریشان، بھئی ہمیں سیدھا راستہ بتانے والے یہ حال ہو گیا۔ سارے رو رہے ہیں اور وہ شیخ عبداللہ وہ بھی ان کے ساتھ رو رہے ہیں۔ بڑی منت سماجت کی کہ آپ مہربانی کیجئے ہمارے ساتھ واپس چلیے، تو ہاتھ باندھ دیے کہ بس اللہ کی مرضی، اب جب ایمان ہی نہیں رہا میرے پاس اور میرا دل سیاہ ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس، آپ واپس چلے جاؤ۔ تو مایوس ہو کر یہ قافلہ واپس ہوا، لیکن انتہائی رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ یہاں آگے بغداد میں یہاں آ کر جب بات کی تو جتنے ان کے محبین تھے، متعلقین تھے، وہ سارے پریشان، رات دن اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے شیخ بزرگ کو دوبارہ لوٹا دے، کہاں چلا گیا، اس کو ہدایت نصیب فرما۔ 1 سال تک یوں بے چینی میں گزرا، پھر ہمت کی کچھ لوگوں نے کہ جا کر دوبارہ منت سماجت کرتے ہیں، توبہ کی درخواست کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو توبہ کے دروازے کھلے۔ یہاں سے گئے اس بستی میں، کنویں پر نظر نہیں آئے، پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ جنگل میں اس وقت خنزیر چرا رہے، اور پریشان ہو گئے۔ وہاں گئے جنگل میں، دیکھا تو دیکھ کر سارے بیک وقت رونے لگ گئے۔ عبداللہ صاحب بھی ان کو دیکھ کر رونے لگ گئے کہ وہ عصا، جس عصا پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، اسی عصا کی ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور سامنے خنزیر چل رہے۔ جا کر پہلے تو روتے رہے وہ ان کو دیکھ کر اور یہ ان کی حالت دیکھ کر، خوب رونے کے بعد پھر درخواست کی کہ آپ توبہ کریں، آپ آ جائیں۔ ماجرا پوچھا بھئی اس حالت پر کیسے پہنچے؟ تو اس بستی کے لوگوں نے بتایا کہ اس صاحب نے اس لڑکی کے باپ کو، جو ان عیسائیوں کا بڑا ہے، اس کو اس لڑکی کی نسبت نکاح کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ تو مسلمان رہا ہے، اس نے شرط لگائی کہ تو اتنا عرصے تک یا جب تک تو یہاں ہے باقاعدہ تو ہمارے خنزیر چرائے گا، تب ہم شادی کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ شرط قبول کر لی، جس کی وجہ سے روزانہ اب یہ صبح سے شام تک خنزیر چراتا ہے۔ اب وہاں بیٹھے تھے اور رو رہے تھے، ان سے پوچھا آپ اتنے بڑے مفسر، اتنا بڑے محدث، کہ محدث اور مفسرین بھی آپ سے سبق لینے والے ہزاروں علماء آپ کے شاگرد ہیں، آپ کو قرآن کی کوئی آیت بھی یاد ہے؟ نے کہا ہاں، ایک یہ آیت یاد ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اور ایک دوسری آیت جس میں ہے وَمَن يُبَدِّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اس طرح کی آیت ہے، جس نے کفر ایمان کے بدلے کفر کو تبدیل کر دیا اس کا حشر برا ہے۔ یہ مجھے 2 آیتیں یاد ہیں۔ کوئی حدیث بھی یاد ہے؟ آپ اتنے بڑے محدث جو ہیں، میں کہا مجھے ایک حدیث یاد ہے بس، وہ یہ ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔ جب یہ اس کے علاوہ کوئی حدیث بھی یاد نہیں، جب یہ بات سنی تو اور پریشان ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے لیے صرف یہی حدیث اور یہ آیات باقی رکھیں ذہن میں، اور کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ تو یہ جب بات سنی تو یہ مایوس ہو کر واپس لوٹے۔ لکھا ہے
شبلی فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے سفر واپسی کا شروع کیا، تیسرا دن تھا، تیسری منزل پر جب ہم پہنچے تو وہ ایک نہر تھی، نہر کے کنارے ہم نے عجیب بات دیکھی کہ اسی نہر سے ہمارے شیخ غسل کر کے واپس نکل رہے ہیں اور وہیں سے نعرہ لگایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، دوبارہ ایمان قبول کر لی۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا، شیخ نے بتایا کہ یہ جو بعد کا معاملہ پیش آیا، یعنی ایک عورت کو دیکھا تو اس کے بعد دل بدل گیا، اس سے پہلے میرے اندر سے ایمان کا نور چڑیا کی طرح اڑ گیا تھا کہ جب میں نے دیکھا ان کو کہ یہ لوگ صلیب کی پوجا کر رہے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا اور تکبر پیدا ہوا۔ میں نے سوچا کہ ان کی عقل نہیں ہے کہ یہ غیر جاندار چیز کو پوج رہے ہیں اور اس میں کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے، کتنے بدھو اور بے عقل لوگ ہیں۔ میرے اندر یہ بات پیدا ہوئی تو اس وقت آواز آئی کہ تیرا ایمان تیرا کمال نہیں ہے، ہماری عطا ہے، تو نے ناقدری کی ہے۔ بس اسی وقت دل سے نور نکلا، ایسے جیسے چڑیا اڑتی ہے۔ تو ایک نظر نے کہاں تک پہنچا دیا اتنا بڑے ولی کو۔ بڑے خوف کی بات ہے، بڑی فکر کی بات ہے۔ اس لیے اگر اس دل کو اللہ کی یاد کے لیے خاص کرنا ہے تو اپنی نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اب کیونکہ بے دینی عام ہو رہی ہے، حیا باختہ ہو رہا ہے، اڑ رہا ہے، شرم جا رہی ہے، اس وقت ایمان کی حفاظت پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ اب آج سے کچھ عرصہ پہلے مسجد میں آنے والے لوگ، 5 وقت نماز پڑھنے والے لوگ، کسی ہوٹل پر اگر VCR لگ رہا ہوتا اور کوئی سینما کے سامنے سے ان کا گزر ہوتا تو ان کو بڑی حیا آتی تھی کہ کیسے یہاں سے گزریں، دیکھنے والا کیا کہے گا، نمازی، داڑھی والا، شریف آدمی یہاں سے گزر رہا ہے۔ اب تو غیر نے اتنا محنت کی ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہمارے گھروں میں گھسا دیا، ہماری جیبوں میں گھسا دیا ہے۔ اس لیے اب زیادہ ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت۔ ہمارے بزرگ اولیاء، ان کے حالات پڑھتے ہیں تعجب ہوتا ہے، دور کے نہیں قریب کے۔ میں ساتھیوں کو اکثر سناتا ہوں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے حضرت شیخ کے شاگرد ہیں، ہم نے ان سے ایک کتاب پڑھی ہے، تو آج کل وہ کراچی میں ہیں، ان کا مدرسہ پڑھا رہے ہیں، مولانا شبیر احمد صاحب ان کا نام ہے۔ 1 سال یہاں قادریہ میں رہے تو ان کے بھائی شہید ہو گئے تھے، پھر ان کو جانا پڑا۔ ہم نے ان کو دیکھا، گھر سے باہر نکلے، اپنے سر کے اوپر یوں کپڑا ڈال کر صرف اپنے پاؤں کی جگہ دیکھتے تھے، اوپر نہیں دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، بڑی احتیاط۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ انسان کو مجبور نہیں کیا، دیکھ سکتا ہے ضرورت کی جگہ، لیکن ایسی جگہ دیکھنے سے روکا ہے جس جگہ دیکھنے سے بندہ اللہ سے دور ہو جائے۔ تو جو لوگ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں تو وہ اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ بغیر ارادے کے بھی نظر نہ اٹھے۔ ایک دفعہ ہم پڑھ رہے تھے، ہمارے ایک ساتھی درسگاہ کے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے، تو ہماری جو درسگاہ تھی وہ گیٹ کے بالکل سامنے تھی، تو گیٹ میں ایک رکشہ داخل ہوا، تو اس طالب علم نے فوراً پیچھے دیکھا، وہی استاد پڑھا رہے تھے، تو بہت ناراض ہو، مجھے ابھی تک یاد ہے، فرمایا کہ آپ کو ضرورت کیا تھی دیکھنے کی، بلا ضرورت کیوں دیکھا ہے؟
اگر آپ دیکھتے اور اس رقشے میں مستورات ہوتی اور آپ کی نظر پڑ جاتی تو آپ کا دل خراب ہو جاتا، بہت ناراض ہو۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے ایک مدرسے میں حدیث پڑھانے کے لیے جاتے، تو جب باہر نکلتے تو سر جھکا لیتے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ بازار سے گزرتے، ان کا اپنا تانگا تھا، گھوڑا اور تانگا، بازار سے گزرتے تھے اور راستے میں قرآن پڑھتے جاتے تھے۔ عرصہ دراز کے بعد بھی ان کو نہیں پتا کہ اس راستے پر کوئی سبزی کی دکان ہے یا نہیں ہے، یہاں کوئی کریانہ سٹور ہے یا نہیں ہے، اس بات کا بھی ان کو پتہ نہیں تھا، اتنا نظر کی حفاظت۔ تو ہمارے اکابرین نے، اولیاء نے اللہ کو پایا ہے نظر کی حفاظت کے ذریعے سے۔ ہم بھی کوشش کریں، جب انسان کی نظر خراب ہوتی ہے تو حافظہ خود بخود خراب اور دل خراب، عبادات کی لذت اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں عبادت کی لذت کو نظر کے ساتھ جوڑا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ دل خراب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے آنکھوں کو جھکانے کے ساتھ اگلا جو جملہ بولا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یہ نتیجہ بتایا کہ اگر انسان غلط دیکھے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، کتنا بڑی گمراہی اور برائی تک پہنچ جاتا ہے انسان اگر نظر کی حفاظت نہ کرے۔ قرآن یاد نہیں ہوتا نظر کی حفاظت کرنے والوں کو، نہ کرنے والوں کو، اور حدیث یاد نہیں رہتی، سبق یاد نہیں رہتا، نماز یاد نہیں رہتی، کہاں پھر رہے، کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں۔ اس لیے ہم آج یہ عہد کریں کہ آج کے بعد ہم نظر کی حفاظت کریں گے، نظر کی حفاظت کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ہمیں ایک دن میں نماز کی لذت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کا وعدہ سچا ہے، اور دنیا میں بھی لذت اور آخرت کی لذت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہائے، اس آنکھ پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا، اور دوسری وہ جو اللہ کے راستے میں رات کو جاگے پہرا دے، تیسری وہ آنکھ کہ غیر محرم محسوس ہوا کہ غیر محرم عورت آ رہی ہے، عورت کو محسوس ہوا کہ غیر محرم ہے، نظر جھکا لی، اس آنکھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے آنکھ کا نام لیا ہے کیونکہ آنکھ تمام اعضاء میں سب سے زیادہ نازک ہے، یہ ٹھنڈک اور اس کو گرمی کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، تو جب آنکھ کو اللہ محفوظ کرے گا تو اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ ایک عضو کو تو بچا کے رکھے، باقی عضو کو جلائے۔ اس میں گویا خوشخبری پائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جسم کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اس لیے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ چند دنوں سے مسلسل احباب مجھے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کمزوری پائی جا رہی ہے، فون کر کے بھی بات ساتھی کہہ رہے ہیں، اس لیے میں نے اس موضوع کو اختیار کیا اور ہم سب کی ضرورت ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کو احساس پیدا ہوا ہے کہ ہم غلطی کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اور ہم جن کو احساس ہی نہیں ہے ان پر تو زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صبح جب اٹھیں اس وقت عہد کر لیں کہ آج شام کو جس طرح اب نظر ہے، آج شام تک اسی طرح نظر کو پاک رکھنا ہے، اور جب گھر سے نکلیں عہد کریں کہ انشاءاللہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میں کسی کام کے لیے نکلا ہوں، کام پر جا رہا ہوں، میں دکان پر بیٹھ رہا ہوں، میں دفتر میں بیٹھ رہا ہوں، تو پکا وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں باہر ہوں نظر کی حفاظت کروں گا، اسی طرح حفاظت کے ساتھ واپس لوٹوں گا۔ اگر اسی طرح واپس لوٹ آئیں 2 رکعت شکرانے کی ادا کریں،
شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آج کی اس نعمت پر شکر ادا کیا کل بھی توفیق ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہو گئی تو اپنے اوپر جرمانہ لاگو کرے۔ یہ جو انسان کا نفس ہے، خواہشات ہیں، یہ دشمن ہے، دشمن، اس کو لگام دیے بغیر آدمی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اپنے اوپر لازم کر لیں، نظر لازم کر لیں۔ اگر میں نے بد نظری کی تو میں 4 رکعت نفل پڑھوں گا، یا میں ایک روزہ رکھوں گا، میں 100 روپیہ صدقہ کروں گا، اس طرح کی کوئی نظر مان لے۔ تو اگر نظر مان لی اور 2-4 دفعہ اس طرح طبیعت پر بوجھ آئے گا تو انشاءاللہ طبیعت خود بخود ٹھکانے آ جائے گی۔ یہ علاج ہے اپنی نظروں کی حفاظت کا، ہم اس کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں حافظہ کیسے بڑھتا ہے، دیکھیں پھر زبان پر کیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہوتا ہے، دل کیسے لگتا ہے عبادات میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔